اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذوالحج اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے میں اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بہت زیادہ مشابہت اور بہت زیادہ موافقت ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانیوں اور شہادتوں سے بھرپور ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں اور شہادتوں سے بھرپور ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا، اور پھر اسلامی سال کے آخری مہینے کی 18 تاریخ کو یعنی 18 ذوالحج کو خلیفہ سوم دوہرے داماد رسول جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 40 دن تک بھوکا پیاسا رہ کے محاصرے میں انتہائی مظلومانہ انتہائی دردناک انداز سے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ پھر اسی ذوالحجہ کی بالکل آخری تاریخوں میں عین نماز فجر پڑھاتے ہوئے خلیفہ دوم امام عدل و حریت مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ پھر اسی قاتلانہ حملے کی وجہ سے اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پھر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اسلامی تاریخ کا وہ افسوسناک اور غمناک واقعہ پیش آیا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے وادی کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طرح اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانیوں والا شہادتوں والا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی اور شہادتوں والا ہے۔ علماء نے فرمایا
کہ اس سے مسلمان کو سبق یہ ملتا ہے اور مسلمان کو اس سے نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے کہ مسلمان کی ابتدا بھی شہادت ہے، مسلمان کی انتہا بھی شہادت ہے۔ اسلام میں شہادتیں ہی شہادتیں ہیں، اسلام میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اسلام میں جد و جہد ہی جد و جہد ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی شہادتوں والا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی شہادتوں والا، مسلمان کی ابتدا بھی شہادت ہے اور مسلمان کی انتہا بھی شہادت ہے۔